بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر خدمت۔ عمران خان صاحب سے آج وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی اس میں آرے بازار حملہ جو ہے کیس جو ہے جس میں جی ایچ کیو پر حملے کی ایف آئی آر کی گئی اور اس میں عمران خان کو ملوث کیا گیا، وہ جو فرد جرم کیونکہ عائد ہونی ہے تو نقول جو ہیں وہ فراہم کی گئی ہیں آج، اور شاید اگلی جو تاریخ ہے اس پہ فرد جرم عائد کی جائے گی تو مقدمے میں تیزی۔ لیکن خان صاحب کی آج گفتگو ہوئی ہے، اس میں جو چیز سامنے آئی سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں بالکل جس طرح مرضی میرے ساتھ سلوک ہو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے آج پھر بتایا کہ کیا ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، لیکن ڈیل وہ نہیں کریں گے۔ وہ پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان کی آزادیوں کے لیے کھڑے ہیں، سسٹم کی بہتری کے لیے اور آئین کی مکمل حکمرانی کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ انہیں آپ کسی عدالت، سول عدالت میں لے جائیں، فوجی عدالت میں لے جائیں، جہاں مرضی لے جائیں۔ عمران خان کا میسج ہے کہ وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جو ابھی تک ان کو جو ہیں وہ اخبارات وغیرہ نہیں مل رہے اور ان کو ایکسرسائز کی مشین جو ان سے واپس لے لی گئی تھی وہ تو انہیں دے دی گئی ہے۔ کھانا جو پہلے جس طرح دیا جاتا تھا وہ انہوں نے بحال کیا، لیکن 5 دن تک تو سیل میں مکمل تاریکی رہی اور 10 دن تک انہیں صرف 1.5 گھنٹے کے لیے سیل سے نکالا جاتا تھا، اور یہ سب کچھ انہیں بریک کرنے کے لیے کیا گیا۔ اور جب یہ ادھر 4 اکتوبر کا احتجاج ہو رہا تھا تو اس کے بعد ساتھ ہی خان صاحب پر سختیاں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی تھیں، اور ابھی بھی جو ان کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بہت ہی سنگین ہے، اور انہوں نے کہا کہ جانوروں جیسا بھی سلوک شاید جو تھا وہ نہیں تھا، اور اس سے بھی زیادہ بدتر سلوک ان کے ساتھ کیا گیا۔ تو آج انہوں نے یہ بتایا، لیکن حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ آج انہیں ایکسرسائز کر کے آئے تھے، پسینے میں شرابور تھے، اور کیونکہ اب ویدر چینج ہو گیا اسلام آباد میں، تو جو بجلی بند کی جاتی تھی گرمیوں میں تو وہ بہت زیادہ گرمی کے لیے کی جاتی تھی، لیکن ابھی کیونکہ رات کا موسم بہتر ہے تو اگر لائٹ بند بھی ہوتی ہے تو شاید جو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی انہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو ان کا جو سیل ہے وہ ایک اوون بن جاتا تھا۔ یہ صورتحال ہے۔ لندن سے یہ خبر آ رہی ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر کا الیکشن شروع میں تھا کہ عمران خان صاحب لڑیں گے، لیکن اس کے بعد پھر آکسفورڈ یونیورسٹی نے ان کا نام ڈراپ کر دیا۔ اس میں برطانیہ کے میڈیا نے بہت ساری چیزیں حاصل کی ہیں جو عنقریب دھماکہ ہوگا، اور بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے آکسفورڈ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو پریشرائز کیا گیا، کیسے کیسے ان تک اپروچ کیا گیا کہ عمران خان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے اور ان کو ریس سے باہر کیا گیا۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ نے تھوڑا زلفی بخاری پر اس حوالے سے کرٹیسزم کیا تھا کہ یہ سب ان کی اپنا برین چائلڈ تھا کہ عمران خان صاحب کو آکسفورڈ کا الیکشن لڑائیں، تو لیکن زلفی بخاری نے ریفرین کیا کہ وہ اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ دوسری جو امپورٹنٹ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے وہ پاکستان اور چائنا کے بیچ جو ایک تعلقات ہیں ان کے حوالے سے ہے، اور فارن آفس نے بھی جو چائنیز ایمبیسڈر ہیں ان کی گفتگو پر ایک رسپانس دیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پزلنگ ہے، یعنی ورڈ یوز کیا پرپلیکسنگ۔ تو یہ ایک کبھی ایسا ورڈ پاکستان نے استعمال نہیں کیا تھا، لیکن جو چائنیز ایمبیسڈر نے کہا اور جو پاکستان کے ترجمان نے کہا، ایک چیز نظر آ گئی ہے کہ چائنا اور پاکستان کی دوری ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ ایک ڈیلیبریٹ پلان کا حصہ لگتا ہے، ایک منصوبہ لگتا ہے، ایک سازش لگتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ جو چائنیز ایمبیسڈر کے ریمارکس تھے یہ ایکچولی اسحاق ڈار صاحب کی جو گفتگو ہے اس کا رسپانس تھا، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ چائنا نے کہا ہے کہ پاکستان میں نیشنلز کے ساتھ جو مرضی ہو لیکن ہم کریں گے مدد۔ تو اس پر چائنیز ایمبیسڈر نے کہا کہ مذاکرات چل رہے ہیں پاکستان اور چائنا کے بیچ بیہائنڈ دا سین سیکورٹی معاملات کو امپروو کرنے کے لیے، اور یہ بالکل غلط ہے یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر اگر
چائنیز نیشنل کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، حملے ہو رہے ہیں، تو چائنا اس کو اگنور کر دے گا اور چائنا اس پر توجہ نہیں دے گا۔ چائنیز ایمبیسڈر نے کہا کہ اگر یہ سچویشن جاری رہی تو پھر اس سے کوئی ترقی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ وہی بات ہے جو عمران خان کہتے تھے کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، پھر پیس نہیں آ سکتا، اور اگر پیس نہیں ہوئے گا تو انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ تو وہی بات چائنیز ایمبیسڈر نے کہی، تو اس پر فارن آفس نے ایک جو بات کہی ہے کہ یہ بڑا پرپلیکسنگ ہے، یعنی ہم بڑے پزلڈ ہیں، بڑا بیفلنگ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن جناب یہ دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس، کیونکہ اگلے ہفتے چائنا کا ایک دورہ کرنا تھا زرداری صاحب نے۔ اب دبئی سے یہ خبریں آ رہی ہیں جی کہ ان کا پاؤں مڑ گیا، ان کو فریکچر ہو گیا، نہ اس کی کوئی تصویر آئی ہے، نہ کوئی اس کی کوئی ایکس رے رپورٹ آئی ہے، نہ کوئی میڈیکل بلیٹن آیا ہے۔ تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ زرداری صاحب جو اگلے ہفتے جو چائنا کا دورہ تھا، کیا اس سے بچنے کی اب کوشش کر رہے ہیں ساری اس ڈیولپمنٹ کے بعد؟ کیونکہ یہ گورنمنٹ ہمیں پتہ ہے کہ امریکی حمایت سے آئی ہے، اور جو آئی ایم ایف نے جس طرح سے مدد کی ہے اور جس طرح سے دوسرے جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ بالکل ایک یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح سے بلیک میل ہو رہی ہے کہ انہوں نے ڈال دیا اپنے آپ کو امریکن کیمپ میں، یا کیمپ بھی نہیں ہے، بالکل ان کے یہ سٹوج بن گئے ہیں، ان کے پٹھو بن گئے ہیں، ان کے پپٹ بن گئے ہیں، لگ ایسا رہا ہے۔ تو زرداری صاحب نے بھی یہ سوچا ہو کہ چلو پاؤں میں کوئی تکلیف ہو گئی ہے یا ویسے کر دی ہے کوئی تکلیف، اور جی اگلے نہ جانا پڑے انہیں، کیونکہ ایک جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے، برکس جو ہے، جو فائنینشیل جو ہے اس کا چائنا اور رشیا کا، اس میں شمولیت کے لیے پاکستان کی درخواست تھی، تو اس پر کچھ نہیں ہوا۔ لیکن تقریباً 10-11 ممالک ایسے ہیں جن کو انہوں نے ایز اے پوٹینشیل جو ڈائلاگ کے لیے شامل کر لیا اس میں، اور یہ چائنا کو بھی، چائنا نے اس اچھا، اور رشیا نے حالانکہ پاکستان کی سپورٹ کی تھی اس سارے معاملے میں، لیکن پاکستان کا نام ہی نہیں ہے۔ وہ جو ڈائلاگ آبزرور کے طور پر جو ممبر بنے ہیں اس میں مختلف ممالک کے نام ہیں، 12-13 ممالک کے، پاکستان کا نام ہی نہیں ہے۔ تو یہ چائنا اور پاکستان کے بیچ جو تعلقات تھے وہ اس وقت ایٹ لوئسٹ ایب ہیں، اور یہ بائی ڈیزائن لگ رہا ہے کہ یہ ایسا کیا جائے۔ اور دوسری طرف افغانستان نے کہا کہ آپ تحریک طالبان سے مذاکرات کریں، بات کریں۔ پاکستان کے فارن آفس نے کہا جی ہم بات نہیں کریں گے، ہم کسی دہشت گرد گروپ سے بات نہیں کریں گے۔ تو جناب جب امریکہ نے طالبان سے بات کر کے وہاں پہ حکومت بنوائی ہے تو ہمیں مذاکرات کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ یہ کون سی پالیسی جو ہے یہ چل رہی ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ نہیں ہوں گے؟ تو اس حکومت کی ایگزسٹنس کی ایک وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، آئی ایم ایف سے، امریکہ سے سپورٹ کی ایک وجہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور عمران خان کو جیل کے اندر اس طرح سے رکھنے کی ایک وجہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو سی پیک جس کو پاکستان کے لیے کہا جاتا تھا کہ ترقی کی شاہراہ ہے اور ایک گیم چینجر ہے، اس کے حوالے سے تعلقات پاکستان اور چائنا کے خراب ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں پاکستان کا جو ایک رسپانس ہے، پہلے اسحاق ڈار صاحب کی بونگیاں، آج پھر یہ جو کل فارن آفس کی ترجمان نے جو بات کی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اب چائنا سے ڈپارچر کر کے، امریکہ کے تو پٹھو پہلے ہی تھے، اب مزید ہم نے اپنے مفادات ان کے ہاتھ میں بیچ دیے ہیں۔ یاد رکھیے چائنا نے کشمیر کا مسئلہ بار بار سیکورٹی کونسل میں پاکستان کے لیے اٹھایا، اور پاکستان کے ساتھ بہت ہی ایک سپورٹیو رول ہے اگینسٹ انڈیا، لیکن اب شاید پاکستان کے اندر جو خواہشات پیدا ہو گئی ہیں اور جو حکمران یہاں پر قابض ہیں اس وقت، جس طرح وہ امریکی کیمپ کی طرف جا رہے ہیں، چائنا نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ اب یہاں سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ تو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اور مزید انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔